الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العلی العظیم۔ اس وقت کی یہ جو ہماری مجلس ہے یہ تفسیر قرآن پاک درس قرآن کے تعلق سے منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے سب سے پہلے دعا فرمائیے کہ اللہ ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جس مقصد کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اللہ اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ یہ جو ہماری اور آپ کی دینی مجالس ہوتی ہیں اور خاص طور سے وہ مجالس جس میں اللہ کے قرآن کے معنی بیان کیے جائیں، اللہ کے قرآن سے لوگوں کو جوڑا جائے اور لوگ اللہ کے قرآن سے اور کلام سے قریب آ جائیں، یہ شیطان کے لیے بہت بڑی فکر کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے، کیونکہ انسان کی کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی یہی ہے کہ وہ کتاب اللہ اور اللہ کی کتاب سے قریب ہو جائے، اور شیطان کی سب سے بڑی ناکامی یہی سے ہے کہ آدمی قرآن سے جڑنے والا بن جائے۔ تو اگر ہم اور آپ ماشاءاللہ سے اس کا اہتمام کر رہے ہیں اور اللہ کے قرآن کو اور کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی فضل اور اللہ کا انعام ہے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اور قدردانی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس کے سننے سنانے کے لیے قبول فرما لیا۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا کہ اللہ اس طرح کی مجالس میں اور اس طرح کے اجتماعات میں کتنی خیر و برکت اور کیسی مغفرت نازل فرماتے ہیں، ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ یہ کلام الہی ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ کا کلام ہے۔ اگر ہم اور آپ اس کے سمجھنے کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں گے، اللہ کو کتنی محبت ہمارے اوپر آئے گی کہ یہ بندہ میرے کلام کو سمجھنے کے لیے وقت نکال رہا ہے، یہ آدمی محنت کر رہا ہے میرے کلام کو سمجھنے کے لیے، تو اللہ کی محبت ہمیں خود بخود حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ اور اس کا اندازہ ہمیں جب ہوگا جب ہم اور آپ اس کے اندر ہم آگے بڑھیں گے اور اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ پہلے ہم کس چیز سے محروم تھے اور اب اللہ نے کیا نعمت عطا کر دی ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور مانگتے بھی رہنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے بغیر کسی استحقاق کے اس نعمت کے اندر ہمیں لگایا ہے، اور اب آپ سے دعا یہ ہے کہ آخری دم تک اس سے جدا ہونے کا موقع عطا نہ کرنا۔ سانس ہمارا نکلے تو کتاب اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہو، اللہ جینا مرنا موت و حیات سارا ہمارا قرآن پاک سے جوڑ کر کے رکھے، یہی ہماری اور آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ میرے نبی نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا تھا، حضور نے کہا تھا ترکت فیکم امرین۔ اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے تھے، صحابہ بہت پریشان تھے کہ حضور ہمارا کیا ہوگا، آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، اب کوئی مسئلہ پریشان کرتا ہے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیتے ہیں، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ حضور آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا، اگر کوئی مسئلہ پھنس گیا ہمارا تو ہم کہاں سے حل کرائیں گے؟ اللہ کے نبی نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پریشان مت ہونا، میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دو چیزیں ایسی چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ جب تک وہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے اللہ کبھی بھی ان کو شیطان کے پھندے میں گرفتار نہیں فرمائیں گے۔ ہمیشہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہدایت پر رہیں گے۔ سب سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے جو میں دے کر کے جا رہا ہوں، اب تک اس کتاب اللہ سے تم مضبوطی سے جڑے رہے اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہے اور تھامے رہے، نبی نے فرمایا لن تضلوا، کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو کتنی بڑی ہمارے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم کتاب اللہ سے جڑ جائیں اور اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق ہو جائے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے گمراہ نہ ہونے کی انشاءاللہ ضمانت مل جائے گی۔ تو یہ کتاب اللہ کا سلسلہ ہے،
اللہ یہاں آنے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو سب کی دونوں جہاں کے اندر خوب خوب کامیابی عطا فرمائے۔ خاص طور سے جن حضرات نے اس سلسلے کے لیے محنتیں کی ہیں، کسی بھی طرح سے کوششیں کی ہیں، اللہ ان کو بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ کتاب اللہ کی کتاب قرآن پاک۔ اب سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو کچھ قرآن پاک کے بارے میں سمجھنا ہے کہ قرآن ہے کیا آخر۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ قرآن ہوتا کیا ہے۔ ہم خالی یہ جانتے ہیں کہ 30 پارے جو ہیں یہ اور یہ جو درمیان کے اندر بنے ہوئے ہیں، ان 30 پاروں کے مجموعے کا نام بس قرآن ہے، ہمیں اتنا پتا ہے۔ لیکن واقعی میں قرآن کہا کس کو جاتا ہے، اور یہ قرآن اللہ نے کس طرح سے اتارا ہے، اور یہ قرآن اللہ نے ہمیں اور آپ کو کس طرح سے عطا فرمایا، پہلے ہمیں اور آپ کو اس کی تاریخ سمجھ لینی چاہیے تاکہ تفسیر قرآن پاک کے اندر اصلی مزہ ہمیں اور آپ کو محسوس ہو۔ جب ہمیں پتا ہوگا کہ یہ قرآن کیسے کیسے آیا ہے اور آج ہم تک کیسے پہنچا ہے، تبھی آدمی کو اچھا محسوس ہوگا، پھر اس کو سننے کے اندر مزہ بھی آئے گا، اور پھر اسی کی برکت سے اللہ عمل کی توفیق بھی دے دیا کرتے ہیں۔ تو قرآن کی مختصر تاریخ میں پہلے آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ یہ قرآن اللہ نے جو 1400 سال سے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ کس کس طرح سے ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ قرآن پاک یہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس قرآن پاک کا ایک ہی نام نہیں ہے، بلکہ اس کے علماء نے بہت سارے نام ذکر فرمائے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو کتاب اتنی عظیم ہو اس کے نام بھی اتنے ہی ہوں گے۔ اس قرآن پاک کے کتنے نام ہیں؟ ایک عالم دین نے اپنی کتاب کے اندر قرآن پاک کے 90 سے زیادہ نام تحریر فرمائے۔ قرآن پاک کے 90 سے زیادہ نام ہیں، انہوں نے لکھا کہ یہ الفاظ قرآن پاک کے لیے نام کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ 90 سے زیادہ نام قرآن پاک کے۔ لیکن ہمارے علماء نے کہا کہ بھائی قرآن پاک کے یہ اتنے سارے نام یہ اصل نام نہیں ہے، بلکہ یہ اصل تو قرآن پاک کی صفتیں ہیں۔ اس کو آپ ذرا سمجھیے، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک آدمی ہے، وہ عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، مولانا بھی ہے، قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے اور حاجی بھی ہے، اور نام ہے مثال کے طور پر اس کا فرض کر لیجیے عبد الرحمن۔ اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی عبد الرحمن ادھر آؤ، تو عبد الرحمن اس کا کیا کہلائے گا؟ کیا کہلائے گا؟ نام۔ کہ عبد الرحمن اس کا کیا ہے؟ نام ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ادھر آؤ، مولانا صاحب ادھر آؤ، قاری صاحب ادھر آؤ، حافظ صاحب ادھر آؤ، حاجی صاحب ادھر آؤ، تو یہ سارے کے سارے نام نہیں ہیں اس کے، یہ سارے کے ساری اس کی صفتیں ہیں۔ اس کے اندر مفتی ہونا ایک صفت ہے، اس کے اندر مولانا ہونا ایک صفت ہے، اس کے اندر قاری ہونا ایک صفت ہے، اس کے اندر حاجی ہونا ایک صفت ہے۔ تو یہ بہت سارے جو نام ہو رہے ہیں، یہ سب نام نہیں کہلائیں گے کہ اس کے 10 نام ہیں، نام تو ایک ہی ہے، یہ ساری کیا کہلائیں گی؟ اس کی صفتیں کہلائیں گی۔ علماء نے فرمایا بالکل اسی طرح سے قرآن پاک کا معاملہ ہے، نام تو قرآن پاک کے تھوڑے سے ہیں، لیکن اتنی ساری اس کی صفتیں ہیں جو 100 سے کیا سینکڑوں کی تعداد کے اندر جا کر کے بن جایا کرتی ہیں۔ تو اصل نام تو تھوڑے سے ہیں، تو وہ تھوڑے سے نام میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ تھوڑے سے نام ہم سب کو یاد ہونے چاہیے کہ قرآن پاک کے نام اصلی ہیں کیا۔ قرآن کے علاوہ، قرآن تو ماشاءاللہ سب کو پتا ہے، قرآن کے علاوہ اور کیا کیا اس کے مشہور نام ہیں جو اللہ نے قرآن ہی کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا تو قرآن، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 الفرقان، نمبر 2 الفرقان۔ تو سب سے پہلا نام تو القرآن، دوسرا نام الفرقان، تیسرا نام اس کا علماء نے بیان فرمایا التنزیل، التنزیل۔ تو نمبر 1 القرآن، نمبر 2 الفرقان اور نمبر 3 التنزیل۔ نمبر 4 الکتاب، الکتاب یہ چوتھا نام ہے اس کا، اور پانچواں نام علماء نے تحریر فرمایا الذکر، پانچواں نام الذکر۔ یہ کل 5 نام ہیں قرآن پاک کے جس سے اللہ نے اپنی کتاب کو اس کتاب کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ نے خود نام لیے ہیں قرآن پاک کے، تو زیادہ مشکل تو نہیں ہے نا 5 نام یاد رکھنے۔
انشاءاللہ یاد رکھ لیں گے. ہم جب اپنی دکان کے اوپر ہزاروں مال رکھے ہوتے ہیں ان کے ریٹ میں دھوکہ نہیں لگتا. اگر ہم 5 نام اللہ کی کتاب پہ یاد کریں گے کتنا ثواب ملے گا. اس کو رکھیے گا, یاد کیجیے گا کہ ہماری کتاب جو قرآن پاک ہے اللہ کا کلام ہے. اس کے کتنے معنی بتائیں نام؟ 5 معنی نام. نمبر 1 القرآن, نمبر 2 القرآن, نمبر 3 التنزیل, نمبر 4 الکتاب, نمبر 5 الذکر. یہ 5 نام علماء کرام نے قرآن پاک کے بیان فرمائے ہیں کہ یہ 5 نام ہیں جس سے اللہ نے قرآن پاک کو قرآن میں یاد کیا. اور ان میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ظاہر سی بات ہے القرآن. یہ اللہ کے یہاں بھی اور ہمارے یہاں بھی سب سے زیادہ مشہور ہے. اور کیوں مشہور ہوا ہے؟ جس کی وجہ علماء نے بیان فرمائی کہ قرآن پاک میں 61 مقامات پہ اللہ نے اس نام کو ذکر فرمایا ہے. 61 مقامات پہ القرآن لفظ اللہ نے قرآن پاک کے اندر استعمال فرمایا. تو سب سے زیادہ ناموں میں اس نام کا استعمال اللہ نے کیا. اس وجہ سے یہ نام ہمارے اور آپ کے درمیان سب سے زیادہ مشہور ہو گیا. تو یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی ہے قرآن پاک کے تعلق سے کہ قرآن پاک کے مشہور 5 نام ہیں. نمبر 2 دوسری چیز یہ سمجھنی ہے کہ قرآن جو لفظ ہے اس کے کیا معنی ہیں. یہ تو عربی زبان کا لفظ ہے نا, قرآن عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی اردو کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ علماء نے فرمایا کہ القرآن اس کے معنی اردو کے اندر ہوتے ہیں پڑھی جانے والی کتاب. پڑھی جانے والی کتاب. تو عربی زبان کا لفظ ہے القرآن, اس کے معنی اردو کے اندر کیا ہے؟ پڑھی جانے والی کتاب. تو قرآن کو قرآن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کائنات کے اندر جتنا زیادہ اس کتاب کو پڑھا گیا آج تک روئے زمین پہ جب سے کائنات بنی اور رہے گی اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب موجود نہیں ہوئی. قرآن سے زیادہ کوئی کتاب نہ پڑھی گئی اور نہ کبھی پڑھی جائے گی. یہ قرآن پاک کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا, اس لیے اس کے لیے اللہ نے خاص نام منتخب کیا القرآن کے پڑھی جانے والی کتاب. تو یہ قرآن کے معنی ہو گئے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن کے معنی کیا ہوتے ہیں, پڑھی جانے والی کتاب. آپ غور کیجیے گا, آپ کے پاس اگر کوئی ناول ہو, بہترین سے بہترین ناول, آپ اس کو پڑھیے گا. آپ 1 بار پڑھیں گے, 2 بار پڑھیں گے, 3 بار پڑھیں گے, 4تھی بار آپ کا ہاتھ لگانے کا بھی دل نہیں کرے گا. آپ اس کو اٹھا کر کے رکھ دیں گے کہ بھائی اب مزہ نہیں آ رہا ہے اس میں, اب انٹرسٹ ختم, اب کچھ نیا لاؤ نہیں. تو آپ کا مزہ ختم ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد اور آپ نیا چاہیں گے اس کے اندر. لیکن آپ قرآن کے بارے میں تجربہ کیجیے. آپ روزانہ آدھا پارہ پڑھنا شروع کیجیے, آدھا پارہ. آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ بہت دن ہو گئے آدھا پارہ پڑھتے ہوئے, اب چلو چھوڑو, اب نہیں پڑھیں گے. جتنا دن آپ پڑھیں گے اور جتنے پڑھتے چلے جائیں گے اللہ اتنا مزہ آپ کو عطا فرماتے چلے جائیں گے. کبھی دل بھرتا ہی نہیں آدمی کا قرآن پاک کی تلاوت سے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندے کے دل میں ایمان ہو اور اس کا دل قرآن پاک کی تلاوت سے بھر جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن پاک کے اندر اللہ نے ایسا مزہ اور ایسا لطف رکھا ہے کہ آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا. کیوں؟ یہ اللہ کی کتاب ہے, قرآن پڑھی جانے والی کتاب ہے. اس سے زیادہ کائنات میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جائے گی. یہ قرآن کا اعزاز ہے اور اعجاز ہے, اللہ نے اس کو بطور معجزہ کے عطا فرمایا. نمبر 3 تیسرا مطلب جو اس وقت آپ کو سمجھ رہے ہیں, تیسری چیز اس وقت آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ قرآن کہتے کس کو ہیں. قرآن کہتے کس کو ہیں. ابھی تو یہ بتایا قرآن کے نام کیا کیا ہیں, دوسرا مطلب بتایا کہ قرآن کے معنی کیا ہیں, اور تیسری بات اب میں سمجھانے جا رہا ہوں کہ قرآن کہتے کس کو ہیں. یہ بھی تو سمجھنے کی چیز ہے نا کہ قرآن کہا کس کو جائے گا. بھائی ہمارے سامنے عربی کا 30 پاروں کا قرآن رکھا ہے. ایک آدمی آتا ہے عربی زبان لے کر کے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ بھی قرآن کے اندر کی آیت ہے, اور ہمارے قرآن کے اندر وہ موجود نہیں ہے. ہم کیسے کہیں گے کہ نہیں بھائی تیری جو عربی لایا ہے اور تو لکھ کر کے لایا ہے یہ قرآن نہیں ہے, قرآن صرف یہی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. کیسے ہم اس کو منع کریں گے؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس میں کہ یہی صرف قرآن ہے, اور کوئی آدمی اگر عربی اپنی طرف سے بنا کر کے لا رہا ہے ہم اس کو قرآن نہیں مانتے, تو کیوں نہیں مانتے قرآن؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا.
اس کی وجہ سمجھیے آپ ذرا کہ قرآن کہا جاتا ہے اس چیز کو جس کے اندر تین باتیں پائی جائیں. قرآن کہا جائے گا اس چیز کو جس کے اندر تین باتیں پائی جائیں. نمبر ایک المنزل من اللہ تعالی، وہ اللہ کا نازل کیا ہوا ہو، وہ اللہ کا نازل کیا ہوا ہو. سب سے پہلی چیز قرآن کے قرآن بننے کے لیے کہ وہ اللہ کا نازل کردہ ہو، سب سے پہلی چیز. دوسری چیز علماء نے بیان فرمائی کہ وہ لکھا ہوا ہو کاغذوں پر اور تحریروں پر، وہ لکھا ہوا ہو کاغذوں پر اور تحریروں پر. دوسری چیز. اور تیسری چیز علماء کرام نے بیان فرمائی کہ جب سے وہ آیا ہے اور جب تک ہمارے پاس پہنچا ہے اس کے صحیح ہونے میں ہمیں اور آپ کو ذرہ برابر بھی شک نہ ہو. اس کے صحیح ہونے کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو، 100% اس کے صحیح ہونے کا یقین ہو. جب یہ تین باتیں کسی کلام کے اندر ہوں گی تب جا کر کے وہ کلام قرآن پاک کہلائے گا، تب جا کر کے وہ کلام قرآن پاک کہلائے گا. اب کوئی آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ بھائی یہ عربی میں لکھ کر کے لایا ہوں، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، ہم لات ماریں گے اس کے، ہم کہیں گے یہ قرآن نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ قرآن ہونے کے لیے عربی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا اللہ کی جانب سے اترا ہوا ہونا سب سے پہلی شرط ہے. یہ جو تم بنا کر کے لا رہے ہو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کی جانب سے اترا ہوا نہیں ہے، اور جب یہ اللہ کی جانب سے اترا ہوا نہیں ہے تو یہ قرآن ہو نہیں سکتا. قرآن ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط کہ اللہ کا نازل کرتا ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قرآن جس کو کہیں گے جس میں کتنی باتیں پائی جائیں؟ تین باتیں پائی جائیں. سب سے پہلی بات اللہ کا اتارا ہوا ہو. نمبر دو وہ کاغذوں پہ اور تحریروں پر ہمارے پاس لکھا ہوا ہو. اور نمبر تین اس کے بارے میں صحیح ہونے کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو. جب یہ تین باتیں پائی جائیں گی تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ قرآن پاک ہے، قرآن مجید ہے، یہ ہمارے لیے کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ تین چیزیں ہو گئی. سب سے پہلے کیا بتایا ہے؟ قرآن کے نام. پھر کیا یاد کرایا؟ قرآن کے معنی کیا ہے، قرآن کے معنی کیا ہے. اور پھر کیا بتایا تیسرے نمبر پر؟ قرآن پاک کہتے کس کو ہیں، قرآن پاک کہتے کس کو ہیں. اب آگے چلیے. اللہ کی جانب سے اتارا ہوا ہو، یہ بہت اہم مسئلہ ہے سمجھنے کا. اور اب جو میں آپ کے سامنے بات بتانے جا رہا ہوں یہ بہت نازک اور بہت اہم بات ہے، ذرا توجہ سے سمجھیے گا. اللہ نے اس کو اتارا ہو. دیکھیے اللہ جب کوئی بات آسمان سے اتارتا ہے تو ہمارے اور آپ کے پاس تو آتی نہیں. وہ بات کس کے اوپر اتارتا ہے اللہ؟ نبیوں پر، نبیوں پر آتی ہے. تو جو بات اللہ آسمان سے اتار رہا ہے نبیوں پر اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے وحی. کیا کہیں گے اس کو؟ وحی. سارے لوگ بولتے رہیں گے تو آپ کو بھی یاد ہوتا رہے گا اور نیند بھی خود بخود دور ہوتی رہے گی. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کل کو آپ جا کر کے دوسروں کو بھی انشاءاللہ بتائیں گے کہ بھائی دیکھو ہمیں آج قرآن کے بارے میں اتنی ساری باتیں یاد ہو گئی. تو جب ہی ہوگا نا جب ہم زبان سے بولتے رہیں گے بلا تکلف یاد کرنا ہے ہمیں یہ ساری باتیں. تو اللہ کی جانب سے جو چیز اتاری جاتی ہے نبیوں پر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحی. اس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں میسج. میسج یہ اللہ کا میسج ہے بندوں کی جانب. یہ اللہ کا میسج ہوتا ہے بندوں کی جانب. اللہ نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتے ہیں. نبی کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیغام ہے، یہ بندوں تک پہنچا دو. تو میسج کو عربی زبان میں کیا کہا جائے گا؟ وحی. تو اب آپ کو یاد رہے گا میسج کے اوپر کہ میسج کو کیا کہیں گے ہم؟ وحی کہیں گے. اللہ کا جو میسج نبی کے پاس میں آ رہا ہے وہ وحی کہلاتا ہے. وحی کتنی طرف سے آتی ہے یہ بڑی مزے کی بحث ہے کہ نبیوں پہ جو وحی اللہ کی آتی ہے اور اللہ کے میسج آتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں. یہ بہت مزے کی بات ہے سمجھنے کی. ہمارے اور آپ کے پاس میسج آتے ہیں موبائل کے اندر، ہمارے اور آپ کے پاس میسج آتے ہیں، خط آتے ہیں ہمارے پاس. لیکن نبیوں کے پاس اللہ کے جو میسج آتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں یہ ذرا یاد رکھیے گا. علماء نے فرمایا اس کے تین طریقے ہیں.
اللہ کے میسج نبیوں تک آنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نبیوں کے دلوں کے اندر اس بات کو ڈال دیتا ہے، اللہ نبیوں کے دلوں میں اس بات کو ڈال دیتا ہے۔ نبی کے دل میں جو بات آئے گی اور پیغمبر جس بات کو سوچیں گے وہ ساری کی ساری باتیں کیا کہلائیں گی؟ وحی کہلائیں گی۔ پیغمبر کبھی بھی وہ بات سوچ ہی نہیں سکتے جو اللہ ان کے دل میں نہ ڈالے، ان کا دل بھی وہی سوچے گا، ان کو خواب بھی وہی آئیں گے جو اللہ ان کے دل میں اور خواب میں لانا چاہے گا۔ اس لیے اگر نبی خواب دیکھے تو وہ بھی دلیل ہوا کرتا ہے، پیغمبر کا خواب بھی صحیح دلیل ہوتا ہے اور پیغمبر کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ نے واقعہ سنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے لے گئے تھے، کیسے ان کو اللہ نے، انہوں نے یہ کہا نا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیٹا میں تجھے قربان کروں، کیسے حکم دیا تھا اللہ نے انہیں؟ یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ قرآن پاک میں 23ویں پارے میں اللہ نے فرمایا انی اراک فی المنام، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو خواب دیکھا ہے، لیکن پیغمبر کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے لے جا کر کے گردن پہ چھری رکھ دی ہے، لے جا کر کے گردن پہ چھری رکھی ہے۔ تو اللہ کے پیغام اور اللہ کے میسج آنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پیغمبر کے اور نبی کے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے، اور پیغمبر کے دل میں بات کا آ جانا یہ اللہ کی طرف سے وحی ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے، سب سے پہلی چیز۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ اللہ کے پیغامات کا کیا ہے؟ اللہ ڈائریکٹ نبی سے بات کر لے، اللہ نبی سے ڈائریکٹ بات کر لے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ اعزاز 1.25 لاکھ نبیوں میں صرف ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا ہے، صرف ایک نبی کو حاصل ہوا۔ اللہ نے دنیا میں ان سے ڈائریکٹ بات فرمائی، آسمان سے اللہ بولا اور حضرت موسیٰ نے سنا اور جواب دیا، پھر اللہ نے آگے جواب دیا۔ اس طرح سے ہم کلامی صرف حضرت موسیٰ کو حاصل ہوئی، باقی کسی اور نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ تو دوسرا طریقہ وحی کا یہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ آرڈر کرے، نبی جا رہا ہے کہیں پر اللہ آرڈر کرے کہ بھائی یہ حکم ہے تمہارے لیے، جا کر کے اپنی قوم کو بتا دو۔ تو یہ پیغمبر کے پاس وہی آنے کا دوسرا طریقہ ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے اسی طرح سے بات فرمائی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کھلم کھلا دنیا میں بات فرمائی، کسی اور نبی سے نہیں کی۔ آگے چلیے، تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ پیغام کا وہ ہے جو سب سے زیادہ چلتا ہے اللہ کی جانب سے، وہ ہے فرشتے کے ذریعے سے پیغام کا آنا۔ تیسرا طریقہ فرشتے کے ذریعے سے اللہ پیغام بھیجے۔ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ بھائی جا کر کے نبی کو یہ پیغام پہنچا دو۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہے پیغمبر کے پاس میں وحی آنے کا۔ اس طرح سے بھی اللہ کی جانب سے وحی آیا کرتی ہے۔ تو اللہ کے جو پیغام ہیں اور اللہ کے جو میسج ہیں نبیوں تک کتنی طرح سے آتے ہیں؟ 3 طرح سے۔ نمبر 1 خواب میں، دل میں اللہ بات ڈال دے، خواب میں دکھلا دے، ایک تو طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت بات فرمائے نبی سے، یہ دوسرا طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ فرشتے کے ذریعے سے اللہ رب العزت پیغمبر کے پاس میں اپنا پیغام کہلوائے کہ آپ کے لیے یہ حکم ہے۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے اکثر نبیوں سے فرشتوں کے ذریعے سے باتیں فرمائی ہیں، اللہ نے ڈائریکٹ باتیں بہت کم کی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف حضرت موسیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ سے بات کی اور ہمارے نبی سے نہیں کی، حضرت موسیٰ سے بات کی اور ہمارے نبی سے ڈائریکٹ نہیں کی، حالانکہ ہمارے نبی تو سارے نبیوں سے افضل ہے۔ ذہن میں آ رہی ہے نا بات یہ، اور آنی بھی چاہیے، لیکن میں جواب ابھی نہیں دوں گا، تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا ہوگا تب اس کا جواب دوں گا کہ کیوں آخر اللہ نے اپنے نبی سے بات نہیں کی اور نہ کرنے کے باوجود بھی حضور ہی افضل ہیں، حضرت موسیٰ حضور سے افضل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تھوڑا سا صبر کریں گے اور انتظار کریں گے تو آدمی کو جب انتظار کے بعد چیز ملتی ہے تو زیادہ مزہ آتا ہے۔ ابھی آگے چلیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا کہ اللہ کے پیغام آنے کے یہ 3 طریقے
اللہ किस तरह से वही को भेजा करता है। कितनी बातें हो गई? 4 बातें हो गई। ये सब ज़बानी याद रखनी है इंशाअल्लाह। हर शख्स आप में दावत और तबलीग और मुबल्लिग बन के जाएगा यहाँ से, और आपको मिले, और जो आदमी आपको मिले हाथ पकड़िएगा सुबह उठा के भाई सुनो, कुरान के 5 नाम है, कुरान के ये माना है, कुरान किसको कहते हैं। अल्लाह की वही 3 तरह से आती है, हर एक को सुनाइए, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, और अल्लाह खुद ब खुद आपको सवाब देंगे। आप जितने लोगों को बताते चले जाएंगे अल्लाह सवाब में इजाफा करते रहेंगे। कितनी बड़ी हमारे लिए सआदत की बात है। ख़वातीन भी बैठी हैं, वो भी इस बात को ध्यान में रखें, और वो भी अपने बच्चों को सुना रही हैं तो उनको बेटा कुरान पाक के इतने नाम हैं, बेटा कुरान पाक को ये कहा करते हैं, बेटा कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने वही से उतारी है, बेटा वही इसको कहा करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को याद कराएंगे, उनके दिल में बचपन से अकीदा, ईमान और इस्लाम का मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो ये 4 बातें हो गई। अब आगे बढ़िए 5वीं बात, अल्लाह ने हमारे नबी पे किस किस तरह से वही उतारी। ये है बहुत हमारे और आपके लिए कि हमारे नबी पे वही कैसे आती थी। एक सहाबी हुजूर के पास आए और आकर के कहने लगे, हुजूर एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। बड़ा प्यारा सवाल करवाया। मैं सहाबा के सवालात को कहा करता हूँ कि बहुत बड़ी रहमत है ये मेरे और आपके लिए, इतनी बड़ी रहमत है, इतनी बड़ी, वरना हमें क्या पता था, हमें कुछ भी ना पता चलता। सहाबा ने पूछा, नबी ने बताया, हमारे इल्म में इजाफा हो गया। सहाबी रसूल आए, आकर के कहा, हुजूर एक सवाल करना है आपसे। अल्लाह के नबी ने कहा, बताओ क्या करना है। कहा कि हुजूर वैसे तो नबियों पे वही आने के ये 3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपसे जरा पर्सनली पूछना चाहता हूँ कि आप जरा मुझे बताइए कि आप पर वही कितनी तरह से आती है, आप पर वही किस किस तरह से आती है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी उस वक्त में मोहब्बत वाले मूड में थे, आपने खुल करके उनको बताया और उन्होंने हदीस के अंदर नकल कर दिया और आज हम तक पहुंच गए। अब वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे नबी पे किस किस तरह से वही आती थी। हुजूर ने फरमाया, नंबर 1, अहयानन यअतीनी मिस्लु सलसलतिल जरस। ये जो कुरान है ना 30 पारों का, अब आपको पता चलेगा हमारे नबी पे कैसे आया है। वो तरीके हुजूर बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे आया करता था। जरा वो सुनिए, तब कुरान की आज़मत समझ में आएगी कि कितना अजीम कुरान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सबसे पहला तरीका मेरे ऊपर वही आने का ये था कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे घंटियों के बजने की बहुत तेज आवाजें आ रही हैं। क्या मतलब है इसका, जरा अब मतलब समझिए। मतलब ये है, मिसाल के तौर पर बहुत बड़ी घंटी चारों तरफ लगा दी जाए और उसको बजाया जाए बंद कमरे के अंदर, तो आदमी को ये नहीं पता चलेगा आवाज इधर से आ रही है इधर से आ रही है, वो कान बंद करके बैठ जाएगा, चारों तरफ से उसे ऐसा महसूस होगा आवाज घुस रही है मेरे कानों के अंदर, और नजर कोई आ नहीं रहा, नजर कोई आ नहीं रहा। अल्लाह के नबी फरमाते, कभी कभी वही ऐसे आती थी कि मुझे महसूस होता कि चारों तरफ से आवाज ही आवाजें आ रही है और नजर कोई नहीं आता था, न फरिश्ता दिख रहा है, न अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई नूर नजर आ रहा है, बस आवाज आ रही है और इतनी तेज आवाज, तो उससे अल्लाह के नबी फरमाते मेरे ऊपर बहुत घबराहट तारी हो जाती है। हुजूर ने फरमाया, हुआ अशद्दुहु अलैया, इस वक्त मेरी हालत खराब हो जाती थी और पसीने से शराबोर हो जाते थे, सब सर्दी चलती थी और आपका पसीना ऐसे बहता था जैसे गर्मी का सख्त मौसम हो रहा हो। चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं और अल्लाह का कलाम सुनाया जा रहा है, अल्लाह अपना कुरान उतार रहा है नबी के ऊपर और नजर कोई नहीं आ रहा सामने। तो जाहिर सी बात है, वहशत होगी या नहीं होगी इंसान आदमी को। एक तो अल्लाह के कुरान का बोझ और ऊपर से इतनी जोर से चारों जानिब से आ रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे पहला तरीका ये था, और ये सबसे ज्यादा मेरे ऊपर भारी पड़ता था, सबसे ज्यादा भारी, इतना भारी। आज इस कुरान को मैं और आप पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे नबी पे जब ये कुरान नाजिल हुआ है तो हदीस में आता था कि जिस ऊंट के ऊपर हुजूर बैठे होते थे, जब वही आनी शुरू होती थी तो वो ऊंट भी आपका बोझ उठा नहीं पाता था और घुटनों के बल जमीन पे गिर जाता था। इतना बोझ होता था हुजूर के ऊपर और ऐसी कैफियत होती थी। एक मरतबा आपने फरमाया कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं खत्म होने से पहले मेरी जान नहीं निकल जाए।
इतना बोझ होता था जब अल्लाह का कलाम आता था नबी के ऊपर, और आज अल्लाह ने मेरे और आपके लिए कितना आसान कर दिया। सारी तकलीफ और परेशानी नबी ने उठा ली और मेरे और आपके लिए बिल्कुल आसान करके दे दिया, पढ़ लो अब इस कलाम को। लेकिन मेरे नबी पे जब आ रहा है तो किस तरह से आ रहा है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि किस तरह की कैफियत होती थी। ये सबसे पहला तरीका था कि चारों तरफ से आवाजें आने लगती थी और कोई भी सामने नजर नहीं आता था। ये अल्लाह पहला तरीका इख्तियार करते थे। दूसरा तरीका क्या था वही आने का? हुजूर ने फरमाया कभी कभी ऐसा होता है कि फरिश्ता आता है मेरे पास, लेकिन किसी इंसान की शक्ल में, किसी इंसान की शक्ल में, और आने के बाद में मैं पहचान जाता हूँ कि ये इंसान नहीं है, अल्लाह का फरिश्ता है, और वो मुझे अल्लाह का पैगाम सुना देता है। हुजूर ने फरमाया ये तरीका बहुत आसान था, इसमें मुझे परेशानी नहीं होती थी। फरिश्ते आए किसी सहाबी की शक्ल में और आकर के अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुन लिया और वो फरिश्ते वापस हो गए। हुजूर फरमाते हैं इसमें मुझे बड़ा आराम मिलता था। जाहिर सी बात है, बहुत आराम की बात है, क्योंकि सामने एक इंसान है, इंसान की शक्ल में, अगर के अंदर वो फरिश्ता है लेकिन तसल्ली करे कि अपनी आदमी है, अपनी तरह का इंसान है, तो इसलिए ज्यादा वहशत नहीं होती थी। हुजूर फरमाते हैं बहुत अच्छा लगता था। इस सहाबी की शक्ल में हजरत जिब्राइल आते थे। ये बहुत अच्छी चीज है कि वो सहाबी कौन से हैं कि हजरत जिब्राइल जब हुजूर के पास आ रहे हैं तो उसकी शक्ल बना करके आते थे। उनका नाम याद रखिएगा, हजरत दिहिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत दिहिया, दाल हा या हा, दिहिया, DIHYA, या दोनों जबानों में आपको बता दिए, जिसमें भी समझ सके समझ लीजिएगा। DIHYA और दाल हा या हा, दिहिया, ये है सहाबी रसूल जिनकी शक्ल में हजरत जिब्राइल हुजूर के पास में आते थे। क्यों आते थे इनकी शक्ल में? अबू बकर उमर की में भी तो आ सकते थे, लेकिन इन्हीं की शक्ल में क्यों आ रहे हैं? इसकी वजह उलमा ने लिखी है कि जैसा हुस्न अल्लाह ने इन्हें दिया था, 1.25 लाख सहाबा में इतना हसीन कोई नहीं था। हुस्न के पैकर थे, क्या आलम था इनके हुस्न का, कभी इंशाअल्लाह तफसील से अर्ज करूंगा। इस वक्त एक सिफत बस बता देता हूं इनके बारे में कि हजरत दिहिया का रोड पर और रास्ते पे निकलना दुश्वार हो गया था, और जब ये रास्ते पे निकलते तो कारोबारी लोग अपने कारोबार रोक देते, सड़क पे चलने वाले रास्ते के ऊपर रुक जाते, और जब तक हजरत दिहिया गुजर नहीं जाते हर शख्स नजरें जमा करके बस इन्हीं को देखता था, कोई नजर हटा ही नहीं पाता था। अल्लाह ने वो हुस्न अता किया था। जब ज्यादा परेशानी हुई और जहां से निकल रहा है सारा मजमा इन्हीं को देख रहा है, तो इनको भी अजीब सा लगता था कि अल्लाह मैं क्या करूं। मस्जिद में आ रहे हैं, नमाज की नियत बाद सारे लोग गर्दन घुमा घुमा करके इन्हीं को देख रहे हैं, तो इनको भी परेशानी हुई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, हुजूर ने फरमाया दिहिया तुम चेहरे पे नकाब डाल के चला करो, चेहरे पे नकाब डाल के चला करो। तो हजरत दिहिया के बारे में आता है कि जब रास्ते के ऊपर निकला करते थे तो चेहरे पे नकाब डाल के चलते थे, ताकि लोगों को कारोबार में और सड़क चलने में परेशानी न हो। अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता फरमाया था। तो ये है हजरत दिहिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसलिए जिब्राइल अमीन का इनका इंतखाब किया। अल्लाह ने कहा कि ऐसा हसीन और जमील सहाबी कोई नहीं, इन्हीं की शक्ल के अंदर तुम हुजूर के पास जाए करो। तो इनकी शक्ल में अल्लाह के नबी के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाया करते थे। कितने तरीके हो गए हुजूर पे वही आने के? पहला तरीका तो क्या बताया कि घंटियों की तरह बहुत तेज आवाज होती थी। दूसरा तरीका बताया कि कोई फरिश्ता सहाबी की शक्ल में आ जाया करता था। ये भी सबसे ज्यादा तरीका रहा है। तीसरा तरीका हुजूर ने फरमाया कभी कभी फरिश्ता मेरे सामने अपनी असली शक्ल के अंदर आ गया। कभी कभी फरिश्ता वटी लेकर के अपनी असली शक्ल में आ गया। हुजूर ने फरमाया कि असली शक्ल में देख करके तो पसीने छूट जाया करते थे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असली शक्ल के अंदर। क्यों और क्यों इतनी आपको ऊपर बोझ होता था? हजरत जिब्राइल के बारे में उलमा ने लिखा है, हदीस के अंदर आता है, अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पर बनाए। फरिश्ते हैं ना तो परों से उड़ते हैं,
اللہ نے پر بنائے اور ایک پر حضرت جبرائیل کا اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ اس کو کھول دیں تو ادھر مشرق سے لے کر کے مغرب تک جتنی کائنات ایک پر میں آ جائے، دوسرا کھول دیں تو ادھر کی کائنات آ جائے، ہماری پوری دنیا ان کے دو پروں کے اندر سمٹ جائے گی۔ اللہ نے اتنا قوی جسم اور بڑا بدن عطا فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اتنی بڑی نورانی مخلوق کو آدمی اصلیت میں بالکل سامنے دیکھے گا، اس کا حشر کیا ہوگا؟ ہمارے اور آپ کے یہاں اگر کتا ذرا خطرناک سا روڈ کے اوپر بیٹھ جائے تو ہم اور آپ راستہ نہیں گزرتے کہ پہلے اسے ہٹاؤ پھر ہم راستہ گزریں گے۔ کوئی جانور آ جائے، خدا نخواستہ شیر آ جائے تو پوچھ رہی کہ محل نہیں خالی کر دیں گے ہم اور آپ۔ اور اتنا بڑا فرشتہ سامنے آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کتنا بوجھ ہوگا اس کا، اور کیا عالم ہوتا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کبھی کبھی جبرائیل اپنی اصلی شکل کے اندر بھی آئے ہیں تو فرمایا کہ اتنے بڑے بڑے اللہ نے انہیں دو پر دیے، اور خالی دو ہی پر نہیں ہے بلکہ آگے حضور نے فرمایا اللہ نے اتنے بڑے بڑے ان کو 600 پر عطا فرمائے ہیں۔ کتنے پر؟ 600 پر، اتنے ہی بڑے بڑے 600 پر۔ تو جب اتنی بڑی مخلوق کو براہ راست آنکھوں سے دیکھیں گے اور پھر وہ کلام الہی پیش کرے گی تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ حضور نے فرمایا میرے پسینے نکل جاتے تھے جس وقت حضرت جبرائیل لکھتے تھے۔ ساری زندگی میں صرف 3 مرتبہ حضرت جبرائیل اپنی اصلی شکل میں حضور کے پاس آئے، صرف 3 مرتبہ، اسی لیے کیونکہ بہت زیادہ بھاری معاملہ ہو جاتا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بہت پریشانی ہو جاتی تھی، اس لیے حضرت جبرائیل سے 3 مرتبہ اس اپنی اصلی شکل کے اندر تشریف لائے۔ تو یہ علماء نے حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ میرے اوپر وحی آنے کے یہ طریقے ہوتے تھے، اللہ اس طرح سے میرے اوپر وحی کو اتارا کرتا تھا۔ کتنے طریقے بتا دیے؟ 3 طریقے۔ سب سے پہلا طریقہ بہت تیز آواز ہے، نظر کوئی نہیں آتا۔ دوسرا طریقہ بتایا کہ فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آتا، اور تیسرا طریقہ آپ کو بتایا کہ حضرت جبرائیل اپنی اصلی شکل کے اندر آتے۔ اب جو آپ کو اصل سوال روکا ہوا تھا وہ اب آپ کو ملے گا چوتھے طریقے میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کبھی کبھی چوتھا طریقہ یہ رہا کہ اللہ نے مجھ سے براہ راست بات فرمائی، اللہ نے مجھ سے براہ راست بات فرمائی۔ اب تو آپ سوچیں گے ابھی مفتی صاحب آپ کہہ کر کے آئے ہیں کہ صرف حضرت موسیٰ سے بات فرمائی، اب یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سے بھی بات فرمائی۔ تو ذرا سمجھیے گا ذرا بات کو۔ حضور نے کہا کہ مجھ سے اللہ نے ڈائریکٹ بات فرمائی، لیکن موسیٰ سے تو بات کی تھی اللہ نے دنیا کے اندر، موسیٰ زمین پہ تھے، اللہ نے اوپر سے ان سے بات فرمائی۔ لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا نمبر آیا، اللہ نے اپنے محبوب کو ہی عرش پہ بلا لیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا، کہا محبوب خالی بات ہی نہیں بلکہ دیدار بھی کراؤ۔ موسیٰ کو تو خالی بات کرائی تھی اور موسیٰ سے خالی کلام کیا تھا اور وہ دنیا کے اندر تھے۔ فرمایا آپ کا درجہ اتنا سا نہیں ہے، آپ تو بہت بڑے درجے والے آدمی ہیں اور اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا ہے، آپ کو تو میں عرش پہ بلاؤں گا اور عرش کے اوپر بلانے کے بعد ملاقات بھی کروں گا اور بات بھی کروں گا اور ساتھ میں دیدار بھی کراؤں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام عرش کے اوپر گئے ہیں اور عرش کے اوپر جا کر کے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے براہ راست بات فرمائی ہے۔ اور یہ جو آج نماز کا تحفہ ہمارا اور آپ کو ملا ہے اور جو ہم یہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ وہ ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ نے ڈائریکٹ اپنے نبی کو اپنی آپ سے عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے براہ راست خطاب کر کے یہ انعام دیا تھا، اللہ نے جبرائیل کا بھی واسطہ ختم کر دیا، اللہ نے سارے ذریعے ہٹا دیے، کہا کہ نماز اتنا بڑا تحفہ ہے، اتنا بڑا تحفہ ہے پیغمبر، میں خود آپ کو اپنے یہاں بلا کر کے یہ انعام عطا کروں گا۔ اندازہ لگائیے، اس لیے میرے نبی نے کہا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی اور مسلمان کی معراج ہے، نماز مسلمان کی معراج ہے، کیونکہ معراج کی رات میں یہ تحفہ میرا نبی لے کر کے آئے ہیں اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ معراج کی رات میں عطا کیا ہے۔ اگر ہم اور آپ نماز کو پڑھیں گے تو اللہ سے ہم بھی ایسے ہی قریب ہوں گے جیسے ہمارے نبی قریب ہوتے گئے۔
الصلاۃ معراج المؤمنین۔ تو اب سمجھ میں آپ کو آ گیا ہوگا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے انعام دیا اور اکیلے ہیں وہ لیکن دنیا کے اعتبار سے، لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے جو انعام عطا فرمایا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے حضرت موسیٰ حضور سے آگے بالکل نہیں ہو سکتے اور سب سے افضل ہمارے ہی نبی قرار پائیں گے۔ تو یہ 4 طریقے اللہ کے نبی علیہ السلام پہ وحی نازل ہونے کے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اوپر ان 4 طرح سے وحی آتی ہے اور حضور نے ان 4 طریقوں کو بیان فرما دیا۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنے، سب سے پہلا طریقہ کیا بتایا حضور پہ وحی آنے کا؟ تیز تیز آوازیں۔ دوسرا طریقہ فرشتہ انسانی شکل میں۔ تیسرا طریقہ فرشتہ اپنی شکل میں۔ اور چوتھا طریقہ براہ راست ڈائریکٹ اللہ کا بات کرنا، براہ راست اللہ کا بات کرنا۔ یہ 4 طریقے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پہ وحی کے تھے۔ ان 4 طریقوں کے ذریعے سے اللہ نے یہ 30 پارے مجھے اور آپ کو عطا کیے۔ اللہ کے نبی نے ان حالات سے اور اس طرح سے پریشانیوں سے گزر کے اور اپنے اوپر سختیوں کو برداشت کر کے یہ 30 قرآن کے پارے مجھے اور آپ کو عطا کیے ہیں اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا اس کو معیار قرار دیا۔ تو یہ 30 پارے ہیں، یہ اللہ نے ابتدائی چیزیں ہیں جو ہمارے قرآن سے تعلق رکھتی ہیں۔ تفسیر اگر ہمیں اور آپ کو سمجھنی ہے تو یہ باتیں ذہن میں ہوں گی تبھی قرآن کو سمجھنے میں مزہ آئے گا۔ اس لیے ابتدائی باتیں بہت ضروری ہیں کہ قرآن پاک کا تعارف ہو جانا چاہیے۔ تو میں نے یہ ابتدا کے اندر سوچا کہ 1-2 ہفتہ لگے گا، لیکن چاہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن قرآن کا تعارف پہلے پورا ہو جائے، ہمیں اور آپ کو پتہ تو چلے کہ یہ قرآن ہے کیا۔ قرآن کا تعارف ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ اس کے احکام بھی ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گے کہ اللہ نے کتنے عظیم احکام اس کے اندر عطا فرمائے۔ تو بس یہ 4 باتیں اس وقت میں مجھے عرض کرنی تھی۔ چاروں باتوں کا خلاصہ ذہن کے اندر رکھیے گا اور یاد کر کے جانا ہے۔ سب سے پہلی بات کیا بتائیے آپ کو؟ قرآن کے نام کتنے ہیں، قرآن پاک کے نام کتنے ہیں۔ دوسری بات کیا بتائی؟ قرآن کے معنی کیا ہیں۔ تیسری بات کیا بتائی؟ قرآن کہتے کس کو ہیں، قرآن کہتے کس کو ہیں۔ اور چوتھی چیز بتائی کہ وحی آنے کے کتنے طریقے ہیں۔ چوتھی چیز کیا بتائی؟ وحی آنے کے کتنے طریقے ہیں۔ اور 5ویں چیز بتائی کہ ہمارے نبی پہ وحی کتنی طرح سے آتی تھی، ہمارے نبی پہ وحی کتنی طرح سے آتی تھی۔ تو اللہ کے نبی پر ان 4 طریقوں سے وحی نازل ہوئی ہے اور اللہ نے اپنے پیغامات حضور کو عطا فرمائے ہیں۔ پھر جو پیغامات حضور نے، اللہ نے وحی بھیج دی آسمان سے، اگر حضور نے اس کو بات بھی وہی ہے اور الفاظ بھی وہی ہے جو اللہ نے کہے تھے اور وہ امت کے سامنے پیش کر دیے تو اس کو کہا جاتا ہے قرآن۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن۔ بات بھی وہی اور الفاظ بھی وہی، لفظ جو اللہ نے کہے ہیں وہی لفظ اگر حضور نے بیان کر دیے تو وہ کیا کہلائیں گے؟ قرآن۔ اور اگر بات تو ہے اللہ کی لیکن الفاظ حضور نے اپنی جانب سے بنا کر کے پیش کیے، آپ نے اللہ کے جو الفاظ تھے اس کو کسی مصلحت سے پیش نہیں کیا، تو وہ کہلاتی ہے شریعت کی زبان میں حدیث، وہ کہلاتی ہے حدیث۔ تو قرآن جو ہے بات بھی اللہ کی، لفظ بھی اللہ کا، بات بھی اللہ کی اور لفظ بھی اللہ کا، اس کو کہا جائے گا قرآن۔ اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بات ہے اللہ کی اور لفظ ہے رسول اللہ کے، بات ہے کس کی؟ اللہ کی، اور لفظ ہے کس کے؟ رسول اللہ کے، تو وہ کہلاتی ہے حدیث پاک۔ تو آپ کو حدیث بھی سمجھ میں آ گئی اور قرآن بھی سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کس کو کہا جائے گا اور حدیث کس کو کہا جائے گا۔ یہ دونوں باتیں ہمارے اور آپ کے لیے ہیں۔ انہی دونوں چیزوں کے بارے میں میرے نبی نے کہا انہی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہی اہتمام کرنا ہے کہ ان کے اوپر عمل مضبوطی کے ساتھ میں ہو جائے۔ تو اب آپ حضرات جلد از جلد پورا خلاصہ سنا دیجیے سب لوگ مل کر کے، تاکہ آپ یاد کر کے جائیں اور آپ جا کر کے دوسروں کو یاد کرانے والے بن جائیں۔ سب سے پہلی چیز کیا بتائی تھی؟ قرآن کے نام۔ کتنے نام بتائیں؟ 5۔ نمبر 1 القرآن، نمبر 1 القرآن، نمبر 2 القرآن، نمبر 3 التنزیل، نمبر 4 الکتاب، نمبر 5 الذکر۔ یہ قرآن کے 5 معنی، پہلا مسئلہ۔ دوسری چیز بتائی کہ قرآن کے
معنی کیا ہے، قرآن کے معنی کیا ہے. تو کیا معنی بتائیں قرآن کے؟ پڑھی جانے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن. دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز کیا بتائی؟ قرآن کہتے کس کو ہیں. تو کیا کیا ضروری ہے قرآن ہونے کے لیے؟ کتنی باتیں؟ تین باتیں. سب سے پہلی بات اللہ نے نازل کیا ہو، اللہ نے نازل کیا ہو. دوسری بات تحریراً لکھا ہوا ہو، لفظوں میں ہمارے سامنے لکھا ہوا ہو. اور تیسری چیز صحیح ہونے پہ کوئی شک نہ ہو، اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہ ہو. جس کے اندر یہ تین باتیں ہوں وہ کیا کہلائے گا؟ قرآن. یہ قرآن کی تعریف ہو گئی. ابھی بہت کم لوگ بولے تھے، دوبارہ سے بتائیے تاکہ سب لوگ شریک ہو جائیں. آپ کہیں گے مفتی صاحب بڑے ٹیڑھے کر رہے ہیں. میری عادت ہے، میں کیا کروں، میں خالی اپنی نہیں سنانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے لوگ ہیں ان کا وقت وصول ہو اور کم سے کم سب یاد کر کے جائیں باتیں. خالی تقریر نہ ہو، خالی تفسیر نہ ہو، بلکہ ہر شخص مبلغ بن کے یہاں سے جائے تاکہ کثرت سے امت کے اندر یہ تعلیمات عام ہوں ہماری. تو قرآن پاک ہونے کے لیے کتنی باتیں ضروری؟ تین باتیں. نمبر ایک اللہ کی جانب سے اترا ہوا ہو. نمبر دو تحریر میں لکھا ہو، لفظوں میں لکھا ہو. نمبر تین اس میں شک نہ ہو. ہم ماشاءاللہ سب نے بتا دیا. تو یہ قرآن ہونے کے لیے ضروری ہے. یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا. چوتھی بات بتائی کہ اللہ کے پیغام جو ہوتے ہیں وہ وحی کہلاتے ہیں، اور نبیوں کے پاس وحی کتنی طرح سے آتی ہے؟ تین طرح سے. نبیوں کے پاس وحی آنے کے تین طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ اللہ دل کے اندر بات ڈال دے. اللہ دل کے اندر بات ڈال دے، پہلا طریقہ خواب وغیرہ کے ذریعے سے. دوسرا طریقہ کیا بتایا؟ اللہ ڈائریکٹ بات فرما لے، اللہ براہ راست بات فرما لے. اور تیسرا طریقہ کیا بتایا؟ اللہ فرشتے کے ذریعے سے پیغام پہنچا دے. اصل میں آپ لوگوں کو دھوکہ لگ رہا ہے کہ تین طریقے ہیں نبیوں کے پاس آنے کے، اور حضور کے پاس آنے کے ایک ایکسٹرا ہے. حضور کے پاس آنے کے چار ہیں. آپ کو دونوں میں دھوکہ لگ رہا ہے، لیکن ان کو الگ الگ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ یاد رہے گا. یہ نبیوں کے پاس آنے کے تین طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ کیا بتایا؟ دل میں خواب وغیرہ کے ذریعے اللہ بتا دے. دوسرا طریقہ بتایا ڈائریکٹ اللہ بات فرما لے. اور تیسرا طریقہ بتایا فرشتے کے ذریعے سے اللہ بات کرے. اور پھر پانچواں مسئلہ تھا کہ حضور کے پاس آنے کے کتنے طریقے ہیں. تو سب سے پہلا طریقہ زوردار آوازیں. کیا؟ زوردار آوازیں. آپ کی زوردار آوازوں کے ساتھ وحی کے پہلے طریقے میں تو شریک ہو جائیں. تو زوردار آوازیں یہ وحی کا پہلا طریقہ تھا. دوسرا طریقہ کیا بتایا؟ فرشتہ انسانی شکل میں، فرشتہ انسانی شکل میں. اور تیسرا طریقہ فرشتہ اپنی شکل میں، فرشتہ اپنی شکل میں. کتنی بار آیا اپنی شکل میں؟ تین سے زیادہ اللہ کے نبی کے پاس اپنی اصلی شکل میں نہیں آیا. اور چوتھا طریقہ کیا بتایا؟ براہ راست اللہ رب العزت بات فرمائے. براہ راست اللہ کے نبی سے اللہ نے بات فرمائی. تو یہ چار طریقے ہیں حضور پر آنے کے. اور جس چیز کو اللہ کے نبی جس وحی کو لفظ کو بھی وہی رکھیں اور بات کو بھی وہی رکھیں اور امت تک پہنچا دیں اسے کیا کہیں گے؟ قرآن. اور لفظ اگر پیغمبر کے ہوں اور بات اللہ کی ہو اسے کیا کہا جائے گا؟ نبی کہا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ کر کے پوری امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم داعی بنیں گے، یہی ہماری اور آپ کی اصل ذمہ داری ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. کیوں نکلی ہو؟ لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہو. تو خوب تذکرہ ہو، خوب چرچا ہو، کسی کے موضوع پہ بات نہیں. کیا ہو رہا ہے سیاست میں ہمیں کچھ نہیں مطلب، کیا ہو رہا ہے غیبت یہ وہ سب بند کر کے جو میرے مسلمان بھائی آپ اسے سمجھائیے کہ بھائی دیکھو ہمارے دین کی بنیادیں سمجھو اور اسے یاد کرا دیجیے. جب آپ یاد کرا دیں گے اسے بھی کچھ شوق پیدا ہو جائے گا، وہ خود اگلی مجلس سنانے کی توفیق ہو جائے گی. ثواب آپ کو ملتا رہے گا، ثواب آپ کو ملے گا. اس لیے اہتمام کریں انشاءاللہ. آگے بھی انشاءاللہ بھی بہت
قرآن پاک کے تعارف کے اعتبار سے بہت ضروری باتیں اللہ کی توفیق اور مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں عرض کروں گا مزید قرآن پاک کے تعلق سے باتیں. اللہ ان تمام باتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی جو حضرات بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ذہن میں آتی ہیں آدمی پوچھنا چاہتا ہے. رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ بڑے رحمان ہیں, یا اللہ بہت رحیم ہے, یا اللہ بڑے کریم ہیں, یا اللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. یا اللہ آپ ہی تو ہمارے مالک ہیں, آپ ہی تو ہمارے خالق ہیں. یا اللہ آپ ہی ہمیں زندگی اور بہت دینے والے ہیں. یا اللہ ساری چیزیں آپ ہی کے قبضے میں ہے. یا اللہ آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. یا اللہ آپ سارے بڑوں کے بڑے ہیں. یا اللہ ساری کائنات آپ کے قبضے میں ہے. میرے اللہ آپ نے کروڑ نعمتیں عطا فرمائی ہے. یا اللہ یہ نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. یا اللہ جہاں آپ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں, یا اللہ ہماری درخواست ہے کہ ہم سب کی مغفرت بھی فرما دے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کی غلطیوں کو درگزر فرما دے. یا اللہ تیری کتنی ساری نعمتیں ہیں, یا اللہ کیسے ہم اس کو بیان کریں, یا اللہ کیسے شکریہ ادا کریں. یا اللہ اگر ایک نعمت بھی تو واپس لے لے, یا اللہ ساری کائنات مل کے نہیں دے سکتی. یا اللہ تو نے بغیر مانگے دے رکھی ہے. یا اللہ سب سے بڑی اسلام کی نعمت ہے. یا اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا, ایک اسلامی گھرانے کے اندر پیدا فرمایا. یا اللہ اگر کسی کافر گھرانے میں پیدا کر دیتے تو ہم کیا کر لیتے. یا اللہ آج ہم بھی کہیں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے. یا اللہ تیرا بہت کرم ہے, یا اللہ احسان ہے کہ تو نے اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. یا اللہ ہماری درخواست ہے کہ مرتے دم تک اس نعمت کی حفاظت کی توفیق بھی عطا فرما. یا اللہ اس نعمت سے محروم نہ کرنا. یا اللہ ہم بہت گندے ہیں, یا اللہ بہت گندے ہیں, یا اللہ بہت گناہگار ہیں, لیکن یا اللہ اس نعمت سے محروم نہ کرنا. یا اللہ اس نعمت سے محروم نہ کرنا. یا اللہ تو نے مسجد کے اندر اپنے کلام پاک کو سننے کی سمجھنے کی موقع عطا کیا ہے. یا اللہ کتنا کرم ہے تیرا. یا اللہ ہم کہاں اس قابل تھے کہ تیرے پاک گھر میں بیٹھ کر کے تیرے پاک کلام کو سمجھتے. یا اللہ یہ صرف تیرا کرم ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ جتنے یہاں بیٹھنے والے ہیں سب کو قبول فرما دے. یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ سب کے دونوں جہاں میں ترقیات مقدر فرما دے. یا اللہ جس کی جو پریشانی ہو اس کو دور فرما دے. یا اللہ جس کی جو تکلیف ہو اسے ختم فرما دے. یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. یا اللہ ہماری تکلیفوں کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یا اللہ آپ تو ہمارے مالک ہیں. یا اللہ ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یا اللہ آپ نے خود کہا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں. یا اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لینا. یا اللہ سب کو بچا لینا. یا اللہ دنیا کی ذرا سی گرمی نہیں برداشت ہوتی. یا اللہ دوزخ کا عذاب کیسے برداشت کریں گے. یا اللہ سب کو دوزخ کی آگ سے بچا لے. یا اللہ سب کو دوزخ کی آگ سے بچا لے. یا اللہ قرآن پاک کی تفسیر کا حق ہمیں پتہ ہے, نہ تو سنانے والے سے ادا ہو سکتا ہے نہ سننے والوں سے ادا ہو سکتا ہے. یا اللہ جیسا بھی ہم سے کام ہو رہا ہے اسے قبول فرما لے. یا اللہ اسے قبول فرما لے. یا اللہ جو کمیاں ہوں کوتاہیاں ہوں یا اللہ سننے میں یا سنانے میں انہیں معاف فرما لے. یا اللہ قبول فرما لے. یا اللہ قبول فرما لے. یا اللہ جس کے دل میں اپنی جو ضرورت ہو یا اللہ اس کی ضروریات کو پورا فرما لے. یا اللہ کتنے سارے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں صرف تیرے کلام کی نسبت سے آئے ہیں. یا اللہ کوئی دنیا کے لیے نہیں آیا. یا اللہ کوئی دنیا کا
حوالے دے آیا، صرف تیری بات کو سمجھنے آئے ہیں۔ یا اللہ کسی کو محروم نہ کرنا، یا اللہ کسی کو محروم نہ کرنا، یا اللہ کسی کو محروم نہ کروانا، یا اللہ سب کو نواز دینا، یا اللہ سب کو نواز دینا، یا اللہ دونوں جہاں کی کامیابی عطا کرنا، یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کے دیدار کا موقع عطا فرما، یا اللہ اپنے گھر کے طواف کی سعادت عطا فرما، یا اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پیر بہت گندے ہیں، یا اللہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرے، یا اللہ ہماری آنکھیں بہت گندی ہیں، یا اللہ ہمارے ہاتھ بہت گندے ہیں، یا اللہ لیکن تو نے تو ہمیشہ ہمیں بغیر استحقاق کے دیا ہے، یا اللہ اپنے گھر بلا لے، یا اللہ سب کو اپنے گھر کی زیارت کا موقع عطا کر دے، یا اللہ حرمین شریفین کی موت نصیب فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی موت نصیب فرما، یا اللہ میرے نبی نے کہا ہے کہ جس کا وہاں انتقال ہوگا میں اس کی خود سفارش کروں گا، یا اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ ہم خالی آتے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اگر تو نے ہمیں یا اللہ جہنم کے اندر داخل کر دیا، یا اللہ ہمارے نبی پہ کیا گزرے گی، یا اللہ نبی کتنے بے چین ہوں گے، یا اللہ نبی ساری زندگی دنیا میں بھی تڑپتے رہے، یا اللہ نبی کو بہت تکلیف ہوگی، یا اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما دینا، یا اللہ سب کو جہنم سے بچا لینا، یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے، یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے، یا اللہ اپنی رضا مندی کا ذریعہ بتا دے، یا اللہ اس سلسلے کو قبول فرما لے، یا اللہ ہم سب کو اسی طرح سے جڑے رہنے کی آخری وقت تک توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جو ہم سے مانگنے میں رہ گیا ہے وہ بغیر مانگے عطا فرما دے، یا اللہ جو غلط مانگ لیا ہو یا اللہ اس سے حفاظت فرما دے، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو ہمارے آقا ہمارے محبوب سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔